مصدق صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے 18 مارچ کو کورٹ میں پیش ہو جانا ہے, تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا. مسئلہ شروع سے ہی حل ہے جی. مسئلے میں کیا ہے, کیوں پیش ہونا چاہیے؟ پیش تو وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے ایک نظام ہو, وہاں پہ پیش ہونا چاہیے. پیش تو وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ حکمران اور عوام کے لیے ایک قانون ہو. کوئی جیب قطرہ پکڑا جائے, کوئی روٹی چوری کرتا پکڑا جائے, کسی کے پاس سے روٹی برآمد ہو جائے, اس کو تو پکڑ لیں, لیکن خان صاحب کو کیوں پکڑے؟ دیکھیں نا, ہمارے ہاں ایک فیوڈلزم کا یا جاگیردارانہ نظام ہے. وہ نظام کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قوانین تو ہیں, اور اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میں ان کا رکھوالا ہوں, اور اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میں اس کا حل کرواؤں گا. لیکن اگر میرے بیٹے نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی تو کوئی ریکورس ٹو لا نہیں ہے. ایک ضمنی سوال اگر کروں, جی پوچھ لیں. وہ یہی بات ہو رہی ہے, یہ سائرہ بانو صاحبہ نے بھی کی اور اظہر صدیق صاحب نے بھی, کہ گجرانوالہ کی عدالت رانا ثناءاللہ کے بارے میں وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے, اسلام آباد کی عدالت عمران خان کے بارے میں کرتی ہے, لیکن پولیس جو ہے وہ صرف عمران خان کے وارنٹ پہ عمل درآمد میں سیریس ہے. چلیں اس کو بھی لے لیتے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا, آپ تو جانتے ہیں, آپ کے کالج کے زمانے میں آپ کے ساتھی تھے خواجہ سعد رفیق صاحب, 2 سال جیل رہے تھے. خواجہ سلمان رفیق صاحب بھی 2 سال جیل رہے تھے. وہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی کے اندر وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کوئی 20-25 کلو ہیروئن نکل آئی, اور اس کے بعد وہ موت کی کال کوٹری میں 1.5 سال رہے. اس کے علاوہ وہ مریم نواز کو ان کے باپ کے سامنے رات کو 2 بجے ہسپتال سے ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹ کے لے گئے. نواز شریف خود جہاز میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا, اور وہ پوری فوج آپ نے دکھا دی جنہوں نے آ کے اریسٹ کر کے لے گئے. رانا ثناءاللہ کو پھر پکڑ لیں یا ہیروئن ڈال دیں ان کے اوپر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے حمزہ شریف شہباز کو پکڑ لیا, شہباز صاحب کو وزیر اعظم کو پکڑ لیا, نواز شریف وزیر اعظم کو پکڑ لیا, احسن اقبال صاحب کو, ان کے اوپر گولی اکیلے پہ چلی ہے. احسن اقبال کو گولی نہیں ماری تھی جو ان کی کونے پہ لگی تھی, جب اس کی چیسٹ میں لگ رہی تھی, وہ عدالت نہیں گئے, وہ اس کے بعد جیل نہیں گئے. یہ جو کچھ بھی آپ نے مثالیں میں نے آپ کو یہ سب غلط ہوا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے. رانا صاحب بھی پیش ہوں گے. رانا صاحب بالکل نہیں, رانا صاحب کو پکڑنے پولیس اس طرح جائے گی؟ جی بالکل ضرور جانا. اگر رانا صاحب پیش نہیں ہوتے, جب عدالت کی تاریخ آتی ہے, اگر نہیں پیش ہوتے تو چلے جائیں. ایک دفعہ تو وہ نہیں پیش ہوئے. دیکھیے میری بات سنیں, عدالت کے اندر عمران خان صاحب نہیں آئے, عدالت نے کہا کل آ جائیں, کیا مسئلہ ہے یار. کل نہیں آئے, انہوں نے کہا اچھا چلے پرسوں تک آ جائیں. وہ پرسوں نہیں آئے, انہوں نے کہا اچھا ایسے کریں ہم عدالت کھلی رکھتے شام تک آ جائیں. انہوں نے کہا شام کو نہیں آئے. انہوں نے کہا اچھا پھر وہ جو وکالت نامہ تو دے دیں. انہوں نے کہا وکالت نامہ بھی نہیں ہے, آنا بھی نہیں ہے, وکالت نامہ بھی نہیں ہے, اور جتنی دفعہ مرضی. یہ کہاں پہ ہوا؟ اور یہ آپ نے دیکھا نہیں عدالتوں میں نے کہا کہ کل آ جائیں, ان کے وہاں پہ وہ گئے تھے. ہوتا رہا ہے, لیکن ان کے وکیل ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات. ارے بھائی آپ نے ابھی اس دن جب یہ گئے تھے آخری تیسرے دن, جب شام تک انہوں نے کہا کہ چل شام تک آ جائیں, تو وکالت نامہ نہیں تھا اس دن. اچھا ابھی تو ہے وکالت نامہ. ہاں, لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایک فیوڈل نظام, فیوڈل مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ ایک بندہ جس کا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے, جو وہ کہتا ہے اس ملک کا نظام میرے لیے تھوڑی ہے یار, اور میں تو ریاست مدینہ کا کو آگے لے کے چلنے والا. اچھا, یہ جو آپ نے بڑا ہے اہم نقطہ دیا ہے.